بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اسٹیبلشمنٹ بیک چینل کی اطلاعات کے مطابق 72 گھنٹوں کے بعد وہ مکمل ہو گیا، جس میں کوئی 20 یا 25 جو ہے وہ دہشت گرد مارے گئے۔ پھر ساتھ ہی ہمارے وزیر خارجہ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس جو انہوں نے چائنیز حکام سے ملنے کے بعد کی، جس میں ہمارے وزیر اطلاعات لا تعلق سے کھڑے تھے اور ہمارے سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی کچھ منہ پر ہی ہاتھ پھرتے رہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہیں اور اس میں ہم اپنے تضادات اور اپنی مشکلات کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے 72 گھنٹے میں وہ آپریشن مکمل کیا جو کہ دہشت گردوں کے خلاف تھا، اور اس پہ ہمیں جو اطلاعات ملیں کہ یہ ایک بہت مشکل آپریشن تھا اور اس میں امریکنز اور نیٹو اسلحہ استعمال ہو رہا تھا۔ دہشت گرد کے پاس سے یہ اسلحہ برآمد نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ استعمال کر رہے تھے۔ اب جب 20 سے 25 جو ہے یہ دہشت گرد مارے گئے ہیں تو یہ نیٹو اور امریکہ کا اسلحہ تو ہمیں دکھا دیں کہ جی یہ والا جو ہے وہ ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ کہانیاں سب سنائی جائیں گی کہ یہ جی امریکن اسلحہ تھا، یہ نیٹو اسلحہ تھا، یہ 25 لوگ مارے گئے ہیں، ذرا 25 لوگوں کی شکلیں بھی دکھا دیں اور ساتھ میں جو اسلحہ وہ استعمال کر رہے تھے اگر وہ بھی دکھا دیں تو کم از کم یہ تو یقین ہو جائے گا کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے وہ اتنی ہی سچی ہے جتنی کہ اور بہت ساری باتیں جھوٹی ابھی تک ہمیں کمیونیکیٹ کی گئی ہیں۔ پھر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چائنیز حکام سے جو ہمیں پذیرائی ملی، جو انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یعنی ہمارے ہاں جب بھی ہمارے کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر یا ایون چیف آف آرمی سٹاف یا پھر ہمارے جو ہے وہ صدر پاکستان یا کچھ بھی کہیں، جب بھی یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا میڈیا سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے پہلے کی مثال نہیں ملتی۔ چائنا اپنی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو ٹرانسفر کر کے خود کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ یہی کام 80s میں جاپان نے کیا تھا، جس میں سنگاپور اور ہانگ کانگ اور کوریا نے جاپنیز ٹیکنالوجی لی اور ہمارے عقل کل جنرل ضیاء صاحب اس وقت حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے وہ ٹیکنالوجی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آج ہمیں وہی صورتحال نظر آتی ہے کہ ہم چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی ہمیں دے دیں۔ ٹیکنالوجی میں وہ چیزیں شامل ہیں جو کہ شاید ہمارے ابھی تک استعمال میں نہیں ہیں، یعنی ہم بہت ہی اپنے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی کی ریکویسٹ کر رہے ہیں جو آج سے پہلے ہم نے جس کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی یا ہمارے پاس وہ اس کی بیسک انفارمیشن یا سٹرکچر ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایک تو کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو اس کے لیے جو ہے وہ اسکلڈ لیبر اویلیبل نہیں ہے، یا وہ لوگ جو کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کریں کیا ہے ہم نے وہ ٹرین کر کے رکھیں۔ جو چائنیز آئیں گے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے تو ان کو سیکیورٹی اور سہولتیں کون فراہم کرے گا؟ جبکہ ہم اس وقت چائنا کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو پیچھے ہم 72 گھنٹے میں ایک آپریشن کر رہے ہیں۔ یعنی آپ ہماری جو ہے وہ صورتحال دیکھیے، اپنی تیاری دیکھیے کہ ہم دوسروں کو انوائٹ کرنے کے درپے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب جب ایسے دہشت گرد ہمارے ہاں دندناتے پھریں گے اور وہ دندناتے بھی ہماری اپنی منشا کے مطابق ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی اپنی منشا کے مطابق آئے ہوں، ہم باقاعدہ جو ہے وہ ان کی نرسریاں تیار کرتے ہیں، ہم انہیں باقاعدہ ہر ایک چیز مہیا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اب ہم ان کا کیا کریں۔ یعنی کہتے یہ ہیں کہ جی اتنے دہشت گرد پچھلے اتنے سالوں میں پکڑے گئے اور ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ ان کو سزائیں نہیں دے سکا۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی۔ اب انصاف کا نظام جو ہے وہ سزائیں کیوں نہیں دے سکا؟ جب عمران خان کو لانے والے آپ، اس کی کیبنٹ کو بنانے والے آپ، جہازوں پر بھر کے لانے والے آپ، سارا سسٹم آپ بنائیں، سب کچھ آپ بنائیں، تو آپ سے اس طرح کا قانون نہیں بنتا ہے کہ جو ان دہشت گردوں کو سزائیں دے سکے۔ 3.5 سال ہو چکے ہیں، اس سے پہلے 35 سال تک نواز شریف صاحب جو جنرل جیلانی صاحب جن کو لائے، جنرل ضیاء نے کہا میری عمر ان کو لگ جائے، تو ان کے ذریعے بھی آپ کو ایسا قانون نہیں بنا رہے تھے کہ ہم جن نرسیوں کی پرورش کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنی پراکسی بنا کے ادھر ادھر بھیج رہے ہیں، کل اگر ان سے ڈیل کرنا پڑے تو ہمارے پاس قانون تو ہو۔ تو آپ نے وہ کام نہیں کیا تو الزام کس کو دیتے ہیں؟ سسٹم بیکار ہو گئے جی، اب سسٹم چل نہیں رہا ہے۔
یعنی پچھلے 72 سال سے آپ ہی اس سسٹم کو گریس اور آئل اور پرزے تبدیل کر رہے ہیں، اور پھر یہ نہیں چل رہا تو اپنی شکست کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہمارے ہاں سے کہیں نہیں ملیں گے۔ ہمارے وزیر یعنی وزیر خارجہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں اب ہم جو ہے وہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، ذرا اس کی کوئی کٹ آف ڈیٹ تو دے دیتے کہ پاکستان میں اتنے لوگوں کو اتنے ٹائم میں اتنی جابز ملیں گی، یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کا کچھ نہیں ہے۔ وہ چائنیز جو ہے انہوں نے ہمیں ہماری توقع سے بڑھ کر ہماری او بھگت کی ہے۔ پھر ہمارا ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ جو ونٹر اولمپکس تھے چائنا میں، وہاں پر ایک چھوٹا سا پاکستانی دستہ گیا تھا، تو جس طرح چائنیز عوام نے ان کا خیر مقدم کیا، جتنی تالیاں بجی ہیں اس سے پہلے اتنی تالیاں نہیں بجیں۔ یعنی ہمیں یہ فضول قسم کی گفتگو سناتے ہیں، اور 72 سال سے سنا رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے لوگ 72 سال سے سن رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں زندہ باد، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہونا کچھ نہیں ہے ان سے، کیونکہ جس کے وزیر جیسے ان کی باڈی لینگویج ذرا کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ مخاطب ہیں چائنا سے، اور بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر بہت ہی ہماری جو ہے وہ یعنی ہماری پذیرائی ہوئی ہے اور ہم بہت کچھ یہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ باڈی لینگویج آپ کی یہ بتاتی ہے کہ یو آر لیسٹ پش اینڈ لیسٹ انٹرسٹڈ، اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ کی باڈی لینگویج یہ کمیونیکیٹ کر رہی ہے۔ اب اس پر سوچنے کا عمل جو ہے وہ سب پاکستانیوں کے، لیکن اب کتنا کوئی سوچے گا اور کتنا کوئی نہیں سوچے گا، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اب تشریف لائیں گے تو وہ ایک انٹرویو دیں گے، یا وہ ایک کسی پریس کانفرنس میں جائیں گے یا کسی جلسے میں جائیں گے اور کہیں گے جناب چائنا کے ساتھ ہماری یہ جو ہے وہ چیزیں طے ہو گئیں۔ بھائی وہ 2013 میں بھی طے ہوئی، بلکہ 2013 سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو چائنا کو گوادر پورٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ اب 2022 آ گیا تو 10 سال سے تو اوپر کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس میں کیا اچیومنٹ ہے پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کی امپلائمنٹ میں، پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں کیا کچھ ہو گیا؟ روڈز انفراسٹرکچر جو کہ چائنا نے بنایا، انہوں نے اپنے پیسے لگائے، انہوں نے اپنے ورکرز لگائے، اور انہوں نے وہ روڈز جو ہیں وہ یہاں پر بنائیں، لیکن یہاں کے پاکستانی عوام کے دلوں میں، ذہنوں میں، ان کی جیبوں میں کیا تبدیلی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں گوادر پورٹ چلے گی تو ایران جو ہے، ہاں جو بلوچستان میں آپریشن ہوا اس میں ایران کی ایجنسی انوالو ہے، تو آپ تو جناب ایران کے آگے بچھے جاتے ہیں، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ہماری حکومت ہو، تو ہمیں کس لیے سنا رہے ہیں کہ ایران کی جو ہے وہ ایجنسی انوالو ہے؟ جب انڈیا وہاں چاہ بہار میں انویسٹمنٹ کے لیے گیا تھا تو آپ نے کوئی احتجاج کیا تھا؟ آپ نے ایرانی ایمبیسڈر کو بھی بلایا، ان کے صدر بھی یہاں آئے اور ضیافتیں کھا کے یہاں سے چلے گئے، آپ کے منہ سے تو جو ہے وہ ایک لفظ تک نہ نکلا کہ جناب ایران جو ہے یہ گلبھوشن یادیو جو ہے اور اس کا نیٹ ورک اس کو سپانسر کر رہا ہے آپ کی چاہ بہار سے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر ایران کے ساتھ ساتھ اندر جو ہے جو ایک پتلی سی گلی دبئی تک جاتی ہے اور وہاں پر یو اے ای کی پورٹس چلتی ہیں، تو ان کے انٹرسٹ کیا انوالو نہیں ہیں؟ وہ آپ کو $1 ارب دیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں ہمارے دوست ملک نے دیا، تو کیا آیا وہ آپ سے یہ توقع نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ مت کیجیے؟ جن کو محل دیے جاتے ہیں برطانیہ میں، وہ ایم بی ایس کے کنگڈم سے، تو کن کو ملے؟ وہ ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب کو ملے، جس کو وہ برملا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا فری میں دے رہے ہیں آپ کو؟ وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ بند کیجیے، اور آپ کہتے ہیں جی آپ کا گفٹ کا بہت شکریہ، ہم ادھر سے بند کرتے ہیں۔ اب چائنا سے ٹیکنالوجی آپ کو آنی نہیں ہے، کیونکہ پہلے اتنے چائنیز جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں یا دھماکے میں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اوپر سے آپ 72 گھنٹے کا آپریشن کرتے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں آپ ہمارے ملک میں آئیے، اور نیچے ملک میں جو ہے وہ آپریشن چل رہے ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں اور لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں دوسری دنیا اتنی بیوقوف ہے کہ اپنی ٹیکنالوجی اپنے پیسے لے کے آپ کے گھرات دھمکے گی؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ سب تعریفیں جناب اس کی، وزیر اعظم کی تعریف، منسٹر کی تعریف، کیونکہ سب نے اپنے پیسے کھڑے کرنے۔ پاکستان جو ہے وہ کسی کے لیے
کھڑا نہیں ہونا ہے، پاکستان کو انہوں نے کھوٹا ہی رکھنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔